خدا زمیں سے گیا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیوں میں رکھے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ چند مہینے پہلے جس انداز سے 13 جماعتی اتحاد اور 2 ساتھ نئی جماعتیں، 15 اور ایک پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ 16 جماعتی اتحاد نے ایک شخص کو سیاست کی صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جو جتنی کوشش کی، اس وقت نظر یہ آ رہا تھا کہ سوائے اللہ کی ذات کے اس شخص کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اس کی جماعت کو، اس کے لوگوں کو، اس کے کارکنان کو، اس کی لیڈرشپ کو، ان کی دستبر سے بچانے والا بالکل کوئی شخص نہیں بچا۔ اور مقدمہ 1 2 4 10 20 50 100 150 پونے 200 180 سے زیادہ مقدمات قائم کر دیے گئے، اور پھر گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں، اور گرفتاریوں کے بعد اس انداز سے سزا دی گئی ایک ایسے کیس میں جس کی بنیاد ہی غلط تھی۔ وہ کیس بنتا ہی نہیں تھا، وہ کیس جو زائد المیعاد تھا، وہ کیس جو ریفرنگ اتھارٹی جو ہے وہ بھی اس کی ریفر کرنے کی مجاز نہیں تھی۔ وہ کیس جس عدالت میں لگا، وہ عدالت ڈائریکٹلی براہ راست اس کیس کو لینے کی مجاز نہیں تھی۔ وہ کیس جس انداز سے اس میں چارج لگایا گیا، وہ چارج نہیں لگتا تھا۔ وہ کیس کے جس انداز میں ایویڈنس ہوئی، وہ ایویڈنس نہیں ریکارڈ ہو سکتی تھی۔ وہ کیس کے جس میں ڈیفنس کا موقع نہیں دیا گیا، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ تھا۔ اور پھر درجنوں صفحات کا لکھا ہوا فیصلہ فوری طور پہ صادر کرتے ہوئے چند گھنٹوں کے اندر اسی تاریخ میں وہ فاضل جج صاحب لندن پہ دھار گئے۔ اب وہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی تھا، پوری دنیا کے علم میں چیزیں وہ کھل رہی ہیں اور آ رہی ہیں، اور وہ تصاویر بھی آ رہی ہیں، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، اور باقی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن بندہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ خدا موجود ہے نا۔ اگر وہ ہے تو اپنی قدرتیں بھی دکھاتا ہے۔ یہ الگ بات کہ کبھی امتحان بھی ہوتے ہیں، مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اس شخص یعنی عمران خان کے لیے بظاہر جہاں کوئی شے نظر نہیں آتی تھی، اس کے وکلاء گرفتار کر لیے گئے، اس کے سیکیورٹی گارڈ گرفتار کر لیے گئے، سارے کا سارا لیڈرشپ وہ جتنی تھی وہ سب گرفتار کر لی گئی۔ 14 اگست تک منانے کے لیے پارٹی کا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور جو لوگ جھنڈا لے کے باہر نکلے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں، ایسے ماحول میں کہ وہ جعلی کیس جس میں توشہ خانہ کا وہ جعلی کیس جس میں سزا دینے کے لیے ایک جج سے معاملات طے ہوئے پڑے تھے، اس جج کی اپیلیٹ کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پہ جتنا برا ماحول تھا، وہ جس طرح کا جج ہمایوں دلاور تھا اسی طرح کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی میں وہ ان کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، اور اتنا ہی برا انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا، اور ان کی ہر ایک پٹیشن کو تاخیر سے سنا، اور اسے بے شمار پٹیشنز نہیں سنی، ان کو خارج کیا، انصاف نہیں دیا۔ اور جو پٹیشن سنی اس پہ اگر کوئی آرڈر دیا تو اس انداز کا دیا کہ جو ٹرین نکل جائے تو اس وقت ٹکٹ جاری کیا جائے پلیٹ فارم کا، یعنی یہ صورتحال ان کے ساتھ کی گئی۔ لیکن آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سماعت تھی، اس سے معلوم ہوا، اس سے احساس ہوا کہ خدا زمیں سے گیا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فاضل ججز صاحبان نے جو کمنٹس دیے، جو کیس ان کے سامنے لائرز کی طرف سے رکھا گیا، اس پہ وہی کمنٹس بنتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف ہو نہیں، ہوتا ہوا نظر بھی آئے۔ فاضل سپریم کورٹ کے ججز صاحبان نے یہ کہا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور پٹیشنر کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، قیدی نمبر 804 کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اسے جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ چونکہ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ تاخیر کرتے 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 معاملات کو یہاں تک گھسیٹ کے لا رہی ہے۔ اب وہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ خان صاحب کو جتنا لمبا عرصہ جیل میں رکھا جا سکے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آنے والی صبح کے لیے، یعنی کل 24 تاریخ کے لیے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے 1 بجے سے پہلے، اور 2 بجے آپ سپریم کورٹ میں تشریف لے آئیں۔ وکلاء سے یہ کہا گیا۔ تو کل چاروں ناچار، مرتا کیا نہ کرتا، اسلام آباد ہائی کورٹ کو عمران خان صاحب کی اپیل پہ جو سسپینشن آف سینٹنس کی دفعہ 426 ضابطہ فوجداری کی جو درخواست ہے،
جسے ضمانت کی درخواست آپ سمجھ لیں، اس پہ ہر صورت فیصلہ کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے پہ کے بعد فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ طلب کر رکھا ہے، اب وہ اس کے بعد وہاں پہ پروسیڈنگ ہوگی، اور وہاں جو کچھ بھی ہوگا وہ کل انشاءاللہ اس وقت تک آپ سب کے سامنے آ چکا ہوگا۔ ناظرین، ضروری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس عرصے میں جو کچھ ہوا یہ سارا آپ کے سامنے، جس انداز سے آپ اپریل 2022 میں چلے جائیے کہ جس انداز سے نو کانفیڈنس موو کر کے، اس سے پہلے جو سائفر آیا اور اس کے نتیجے میں جو نو کانفیڈنس موو ہوئی، ایک حکومت گئی رات 12 بجے عدالت کھلتی ہے اور وہ پلٹا کے رکھ دیتی ہے ایک حکومت کو، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا، پھر الیکشن کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کچھ احکامات جاری کیے اس کو نہیں مانا گیا، اور اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، فلانے وزیر خارجہ سب نے کھڑے ہو کے عدالت میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے، عدالتوں کی بات نہیں مانتے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا، خواجہ آصف نے یہی کہا، شہباز شریف نے یہی کہا، مریم نے کہا، دوسری چھوٹی مریم نے یہی کہا، اور باقی سب، بلاول نے یہی کہا، فضل الرحمان نے یہی کہا، ہر ایک بندہ یہ کہتا رہا کہ ہم سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ کوئی نہیں مانیں گے، اور پھر وہ چڑھائی کر کے سپریم کورٹ کے اوپر کہ جہاں پی ٹی آئی کے ورکر کو جھنڈا لے کے 14 اگست منانے کی اجازت نہیں تھی، وہاں چڑھائی کر کے فضل الرحمان کی قیادت میں اور پھر باقیوں کی قیادت میں سپریم کورٹ کے گیٹ پہ جا کے تو جو دھمکیاں دی گئی، جو لچوں کی طرح جو وہاں طریقہ کار استعمال کیا گیا، تو وہ بھی قوم کے سامنے سارا انپریسیڈنٹڈ تھا۔ ناظرین، پاکستان میں قیدی نمبر 804 نے کامیابی کے اور وہ عزت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک سخت پوزیشن یہ ہے کہ شہر میں یا گاڑی پہ یا گھر پہ یا دکان پہ یا اپنے کام کاروبار پہ اجازت نہیں ہے آپ جھنڈا لہرا سکیں۔ لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، وہ جھنڈا لہرا رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ جھنڈا لہرا رہے ہیں، کسی موبائل فون کے کئی 100 فٹ اونچے بوسٹر کے اوپر جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ اچھا، پھر لوگوں نے اس سے آگے کیا چلنا شروع کر دیا، سبزی کی دکانوں والوں میں ایک طرف سرخ سبزی ہے، ایک طرف سبز سبزی ہے، پی ٹی آئی کا جھنڈا بنا کے تو انہوں نے ریڑھی سجائی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے دہقانوں نے ایک طرف سرخ پھول ہیں، ایک طرف سبز پھول ہیں، دو طرح کے پھول اگا کے دو کھیت ہیں ساتھ ساتھ، تو وہ انہوں نے، اب وہ کیسے روکو گے، کس کو روکو گے؟ یہ ممکن نہیں ہوتا نا۔ ہوا رکتی نہیں ہے، فضا رکتی نہیں ہے، بارش رکتی نہیں ہے، خوشبوئیں رکتی نہیں ہیں، موسموں کی تبدیلیاں رکتی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ جو موسموں کی تبدیلیاں پاکستان میں ہیں، تم کیسے روک سکو گے؟ تم خدا نہیں ہو۔ اس کی ایک ہی گارنٹی ہے، مالک نے کہا نا میں ہوں نا، اگر وہ ہے تو پھر ہم بار بار کہیں گے کہ خدا زمین سے گیا نہیں ہے۔ اگر وہ زمین پہ ہے، زمانوں میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو تمہاری کوئی چال کامیاب نہیں ہوگی، انشاءاللہ تم ناکام ہوگے۔ اور جو قیدی نمبر 804 ہے، جو اس وقت 25 کروڑ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور امت مسلمہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حج کے دوران، عمروں کے دوران، اور باقی بڑے بڑے لوگ، مہاتیر محمد صاحب جیسی شخصیت نے، اور دنیا کے بہت سارے اور ائمہ اکرام نے اور ائمہ اعظام نے اور شیخین نے اور ایسے لوگوں نے عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کی ہیں، جس میں مولانا طارق جمیل صاحب جیسے لوگ بھی شامل ہیں، اور پاکستان کے جتنے جید علماء سیاسی کو چھوڑ کے ان سب نے خان صاحب کے حوالے سے دعائیں بھی کی ہیں۔ ان کی قید کو اور ان کی گرفتاریوں کو، ان کے خلاف 200 مقدمات کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے۔ مشکلات یقیناً ہیں، مشکلات اس کے پیاروں پہ ہی آتی ہیں، مشکلات کے بعد ایک سویرا نکلتا ہے۔ قرآن کی زبان میں بھی یہ ہے کہ ہر تکلیف کے ساتھ، اس کے بعد نہیں، اس کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک خوبصورت وقت ہے۔ انشاءاللہ جلدی ہم اپنے قائد کو، جناب عمران خان صاحب کو اپنے درمیان پائیں گے، اور پاکستان میں انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے بعد جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، نہ کسی کو کوئی بھگا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اور پاکستان پہ ایک دفعہ پھر انصاف کا پھریرا لہرائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔